بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج کی اس نشست میں ہم یہ جانیں گے کہ اولیاء کرام میں سے کسی ولی سے، کسی بزرگ سے یا اپنے مرشد سے جو کہ اگر اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ان سے خواب میں سوال و جواب کا سلسلہ کیسے شروع کیا جا سکتا ہے، یا کسی امر میں ان سے دریافت کرنے کی کیا صورت ہے بطریق منام۔ تو اس میں تھوڑی سی محنت ہے اور روزے کی محنت ہے اور کچھ پڑھائی کی بھی محنت ہے۔ تو جمعہ کے دن سے یہ شروع کریں گے۔ جس کسی کو بھی کسی اللہ کے ولی کی زیارت خواب میں کرنی ہو اور ان سے کوئی امر دریافت کرنی ہو، یا اگر کوئی سوال و جواب کا معاملہ نہ بھی ہو، بس وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی اللہ کے ولی کی زیارت ہو، تو اس کے لیے بھی یہی طریقہ ہے کہ جمعہ کے دن سے ہم روزہ رکھنا شروع کریں گے اور جمعرات تک 7 روز مسلسل روزہ رکھیں گے۔ ان 7 دنوں کو تقوی طہارت کے ساتھ گزارنی ہے۔ زبان کو جھوٹ، غیبت، چغل خوری، بدگوئی اور لا یعنی باتوں سے محفوظ رکھنا ہے۔ نظر کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ غرض یہ کہ تقوی طہارت کے ساتھ آپ ان ایام کو گزاریں گے۔ ہر روز عشاء کی نماز کے بعد 7 مرتبہ حرف جیم کو ایک کاغذ پہ لکھ لیں گے۔ کسی بھی قلم سے لکھ سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ سیاہی اگر سرخ ہو، اور عمدہ ہے کہ اگر زعفران سے لکھیں، ورنہ سرخ سیاہی سے آپ 7 مرتبہ حرف جیم کو لکھیں گے۔ اور اس کے بعد یہ عزیمت یا کلکائیل بحق یا جیم، یا کلکائیل بحق یا جیم، یا کلکائیل بحق یا جیم، یہ 9000 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے اول آخر درود شریف 11 مرتبہ کوئی سا بھی پڑھ لیں گے، درود غوثیہ یا درود رضویہ یا درود کمالیہ یا درود ابراہیمی، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد اول آخر درود شریف جب پڑھ چکیں گے، یعنی کہ 9000 مرتبہ اس کو جب ہم پڑھ لیں گے، اور پڑھنے کے ساتھ میں بخور روشن کرنا ہے۔ ایسی جگہ پہ پڑھیں گے جہاں پہ تنہائی ہو، اور اس میں مکمل تنہائی بھی شرط نہیں ہے۔ جیسے آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ اگر جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں اور فلیٹ میں کئی ایک روم ہیں، یا آپ کا انڈیپینڈنٹ ہاؤس ہے، اس میں بہت سارے مکانات ہیں، تو آپ جس مکان میں ہوں اس کا دروازہ بھی اگر کھلا ہو جب بھی حرج نہیں، بس یہ کہ اس میں کوئی بچہ یا کوئی ناپاک عورت داخل نہ ہو، یا بچہ اس طور پر داخل ہو کہ شور وغیرہ مچائے، بس اتنا ہے۔ سمجھدار لوگ ہوں آس پاس تو انشاءاللہ تعالی اس میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ یہ اس طریقے سے اس میں ضروری نہیں ہے تنہائی کہ بالکل آپ کو کوئی یہ پڑھتا ہوا نہ دیکھے، ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضروری ہے کہ آپ جو پڑھ رہے ہوں اس کا ذکر آپ کسی سے نہ کریں، اور یہ تمام ہر قسم کے اعمال اور چلہ اور وظائف میں اس بات کا ملحوظ رکھنا، اس کا پاس رکھنا ضروری ہے۔ تو بس اتنی سی بات ہے۔ بخور روشن کریں گے۔ اگر بخور روشن کرنا مشکل ہو تو بہت عمدہ قسم کی اگر بتی ہو وہ روشن کر لیں گے، اور 9000 مرتبہ پڑھ کر کے اول آخر درود شریف 11 مرتبہ پڑھ کر کے جن بزرگ کی خواب میں زیارت کرنی ہو، یا جن سے کوئی مسئلہ خواب میں پوچھنا ہو، سوال و جواب کا سلسلہ قائم کرنا ہو، تو ان کے روح کو ایصال ثواب کر دیں گے۔ اس طریقے سے روزانہ آپ روزہ رکھیں گے، پھر ہفتہ کے دن روزہ رکھیں گے، اور پھر عشاء کے بعد بیٹھیں گے، یعنی کہ فارغ ہونے کے بعد نماز عشاء سے فارغ ہو کر کے کھا پی کر کے
کھانا وانا کھا لیں آرام سے، اور سونے سے قبل ہی یہ کریں۔ 7 مرتبہ جیم لکھیں اور پھر 9000 مرتبہ اس کو پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد آپ اسی بستر پہ، وہیں پہ جہاں پہ پڑھیں گے وہیں پہ آپ سو جائیں۔ اس کمرے میں کوئی دوسرا بھی فرد سو سکتا ہے، اور اگر کوئی بہت سمجھدار کوئی لوگ ہیں، گھر کے دوسرے افراد ہیں، اس کمرے میں کوئی ضرورت کے سامان ہیں کہ وہ آ کر کے لے جا رہے ہیں اور پھر لا کر کے کچھ رکھ رہے ہیں، اس صورت میں بھی کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ آپ کو آپ کے کام میں کوئی مخل نہ ہو، کوئی اس میں دخل انداز نہ ہو، کوئی آپ سے یہ سب کو تاکید کر دے کہ مجھ سے بات چیت مت کرنا۔ تو بس اتنی سی بات ہے، موبائل وغیرہ سارا کچھ سائلنس کر دیں اور ہر ایک چیز، اور اگر یہ ہو سکے کہ بالکل تنہائی کر لیں، کہ وہاں پہ بالکل کمرہ بند کر لیں، اس طریقے سے کریں گے تو ان سب چیزوں کا اندیشہ بھی نہیں رہے گا۔ لیکن ہر کسی کے ساتھ ایسی سہولتیں آج کے زمانے میں میسر نہیں ہیں ہر کسی کو، لہٰذا اس عمل میں کوئی اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے، اس لیے میں وضاحت کے ساتھ یہاں پہ فائدے کے طور پر اس چیز کو ہم نے بتا دی۔ تو کوئی حرج نہیں، اگر کوئی آ بھی جا رہا ہے، آ جا بھی رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مسلسل آپ 7 دن تک یہ عمل کریں گے، ممکن ہے پہلے دوسرے تیسرے روز میں ہی زیارت ہو جائے اور کچھ بہت ہی مبارک خواب آپ کو دکھ جائے، تو اس کو ضبط کرنا ہے، کسی سے بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے پہلے ہم نے خواب کے تعلق سے کچھ 2-1 اعمال بتائے، تو خواب آنے پر لوگ سوال کرتے ہیں، اس کی بھی حاجت نہیں ہے۔ آپ خواب بالکل اپنے آپ کو ضبط کر کے رکھیں، اور خواہ مخواہ اپنے احوال کا ذکر ہر کسی سے کرتے پھرنا، یہ بالکل مطلب کہ یہ محرومی کا سبب ہے، بنتا ہے یا بن سکتا ہے تو ضبط کریں۔ اور اگر دوسرے تیسرے چوتھے دن بھی سوال و جواب کا سلسلہ قائم ہو جائے، یا سوال و جواب نہ بھی ہو لیکن آپ کا جو منشا ہے وہ پورا ہو جائے، یا جس چیز کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں وہ خواب میں بالکل واضح طور پر اس طرف اشارہ ہو جائے اور ان بزرگ کی زیارت بھی ہو جائے، تو یہ نہیں چاہیے کہ عمل کو ہم روک دیں گے، مسلسل 7 روز پڑھیں گے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ان کی خصوصی توجہ آپ کی طرف مبذول ہو جائے گی اللہ کے اذن سے، اس کے فضل سے، اور پھر جب بھی آپ کو یہ سلسلہ سوال و جواب کا قائم کرنا ہوگا تو آپ جمعرات کے دن اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ چاہے تو اسی دن زیارت ہوگی، یا جو بھی معاملہ آپ پوچھنا چاہیں گے وہ واضح طور پر اس کا جواب بطریق منام موصول ہو جائے گا۔ تو یہ ہے، اس میں اجازت لینی شرط ہے۔ جو احباب اس کو کرنا چاہیں تو وہ اپنے مرشد سے اجازت حاصل کریں، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔